ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان اللہ. تمام ساتھی درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ یا خاتم النبیین یا رحمۃ للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا بے پایا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا بے پایا احسان ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں. زندگی کی معمولات میں اس خوبصورت تعلیم کو اور آقا علیہ السلام کی دی ہوئی خوبصورت اس نعمت کو اپنے معمولات میں شامل فرمائیں. خاتمہ بالخیر کے لیے اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہونے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دوست احباب تک، گھر والوں تک، رشتہ داروں تک اس خوبصورت پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
حضرات محترم صاحب خانہ نے اپنے گھر میں استقبال رمضان مبارک کے حوالے سے بڑا خوبصورت پروگرام تشکیل دیا ہے اور اس کا انتظام و اہتمام کر کے اس وقت ماشاءاللہ پروگرام کو اپنے گھر میں سجا رکھا ہے، جس کا آغاز قاری صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سے کیا، پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے، رفت کے حوالے سے خوبصورت کلام ہم سب کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ کے علم و عمل میں، زندگی میں، صحت میں، اخلاص میں اللہ تعالیٰ مزید برکت فرمائے، اور پروگرام کرنے والے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے استقبال رمضان کے حوالے سے محفل کو سجا کر پیارے آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا کو زندہ کیا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن اور گئے گزرے دور میں جبکہ برائیوں کے طوفان چل رہے ہیں، اس خوبصورت تقریب سعید میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے۔ اور یقیناً شک نہیں ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک نیک محفل، اس طرح یہ محفل ہو رہی ہے، ایک نیک محفل جو ہے وہ 20 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً جو یہ دور گزر رہا ہے، اس دور میں دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے گھروں کے ساتھ ہماری وابستگی ہونا ضروری ہے۔ آگے کا عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس عظیم اور مبارک مہینے میں جتنی بھی کوشش ہو سکے جی بھر کے کوشش کریں، بڑی ہمت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور فکر کے ساتھ نیکیوں کا سیزن کمائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، توبۃ نصوحہ کریں، ماضی کی گناہوں کی معافی مانگیں، خود بھی عبادت کریں، گھر والوں کو کرائیں، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو الحمدللہ دنیا میں رہ کر اپنی اصلی، اپنے دائمی مستقبل گھر کے لیے دن رات تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے محبوب لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ خود محبت فرماتا ہے۔ حضرات محترم، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کو آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، قاری صاحب نے بھی اسی آیت کریمہ سے تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے فرضی روزوں کا ذکر کیا ہے، ان کا فرضی روزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، ایمان والوں، کوتبہ علیکم الصیام، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے پر روزے فرض کر دیے، اور پھر فقط تمہارے اوپر نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ امت سوچتی رہ جائے، ان خیالوں میں گم ہو جائے کہ پتہ ہے روزے ہمارے اوپر ہی فرض ہوئے ہیں، پہلے انبیاء قوموں پر فرض کیوں نہیں ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس آیت کریمہ میں پہلی عطا کر دیا، فرمایا کما، جیسا کہ کوتبہ علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا جو اصل صلہ اور اس کی جزا، اس کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے، یا رمضان مبارک کے روزے رکھنے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ پہنچتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ بہت بڑی ڈگری ہے، بہت بڑی ڈگری ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں یہ تقوی کا ذریعہ ہے، تقوی کا ذریعہ ہے، زہد کا ذریعہ ہے، پرہیزگاری کا ذریعہ ہے۔
متقی بننے کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک جو ہے وہ بندے کو تقوی عطا کرتے ہیں، پرہیزگاری تقوی دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط بڑی خاص ہے جو توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو پہلی بنیاد ہے نا، پہلی وہ ہے رزق حلال۔ کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں، یہ شریعت کا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ کیا؟ یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نیکی پوری کائنات سے بڑی کیوں نہ ہو، وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، کوئی نیک عمل، کوئی نیک اس کا فعل، کوئی نیک کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک رزق حلال کا اس کے کردار شامل نہ ہو۔ رزق حلال یہ اس کی پہلی بنیاد ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف کریں، اللہ تعالیٰ معاف کریں، بڑا خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ کئی لوگ ہمارے پر سوال کرتے ہیں، ایک بندہ رشوت بھی لے رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، بیماری فراق بھی کر رہا ہے، لیکن نماز بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ اکثر سوال چلتا رہتا ہے، یہ اکثر بیٹھ جائے کوئی بات نہیں، یہ اکثر سوال چلتا رہتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب اس کا خوبصورت جواب یہ ہے، اور اب یہ جواب اپنے دل کی تختی پہ لکھنا ہے۔ رب کا فیصلہ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اب ان الصلاۃ یہاں اللہ تعالیٰ ایک تاکیدی لفظ ہے، تاکیدی، اور یہ تاکید کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت اپنی طرف سے کیا دے رہا ہے؟ گارنٹی۔ اللہ تعالیٰ کو تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا؟ اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سیگا جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنی شخصیت معتبر ہوتی ہے اس کا کلام، اس کی گفتگو، اس کا پیغام بھی معتبر ہوتا ہے۔ اب ساری کائنات میں سے اگر سب سے بڑی کوئی ہستی ہے تو وہ خالق کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی پیغام سے قبل اگر وہ تاکید لا رہا ہے یا قسم اٹھا رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو پیغام، جس پیغام سے قبل اللہ تعالیٰ کو بھی تاکید لانے کی ضرورت پڑی ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ پیغام اس کی بارگاہ میں بہت ہی خاص ہے۔ کیا ہے؟ خاص۔ اور اگر خاص نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو تاکید لانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اب دیکھیں، اگر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور اس میں شک بھی نہیں، اس میں اب اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اب جو مشرا میں کچھ سرکاری ملازم بیٹھے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا اے ڈی آفس ایک خاص محکمہ ہے، کیا؟ ایک خاص محکمہ ہے، اور اس میں سرکاری ملازمین کا اکثر ان کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، اور وہاں میرے بڑے درس قرآن ہوئے، کثیر تعداد میں 8 منزلہ ہے، کیا 8 منزلہ ہے، ہر منزل میں مسجد بنی ہوئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آخری منزل پر بھی مسجد ہے، سبحان اللہ۔ باقی تو منزلوں میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جو آخری منزل ہے نا اس پر بھی مجھے 2-3 مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور نیچے کی ایک مرکزی مسجد ہے بہت بڑی، اور اس میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ مسجد بار تک بھری ہوتی ہے، سبحان اللہ، اتنا رش ہوتا ہے نمازیوں کا، اور وہ نمازی باہر سے نہیں آتے، وہ نمازی سارے دفتر کے ہیں، اور ہر پیر کو وہ محفل میلاد کرتے ہیں، اور لنگر بھی تقسیم، لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے، اور جو وہاں حالات ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے بارے میں میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مجھے ایک دفعہ جب موقع ملا تو اس میں ڈائریکٹر ان کے بیٹھے ہوئے تھے پورے پنجاب کے، اس میں میں نے 30 منٹ میرے پاس تھے، تو اس میں 20 منٹ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک پہلو کے حوالے سے میں نے بیان کیا، تعریفی حوالے، فضیلت کے حوالے سے، اور 10 منٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی سیرت کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، اور اس میں نے خدمت خلق کے حوالے سے میں نے گفتگو کی، جبکہ ڈائریکٹر کو وہ گفتگو بڑی پیاری لگی، انہوں نے پھر اس پر تبصرہ بھی کیا، لیکن تبصرہ ہونے کے باوجود بھی وہ پروگرام
چل رہا ہے. چل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے. نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, صحیح. محفل میلاد بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نہیں, محفلیں بھی ہو رہی ہیں, درس بھی ہو رہا ہے, تبلیغ بھی ہو رہی ہے, لیکن وہ کام کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ اس میں بڑا خاص نقطہ وہ یہ ہے, جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک نماز جو ہے نا وہ ہر قسم کی برائی, ہر قسم کی بدی اور ہر قسم کی فحش جو بھی کام ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نماز اس کو روکتی ہے, بچاتی, اسے کیا کرتی ہے؟ محفوظ کرتی ہے. جب اللہ رب العزت نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ نماز ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے, بولیے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے, یہ اسے محفوظ کرتی ہے, اس کا تحفظ کرتی ہے, اس کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پنجگانہ با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور ناغہ بھی نہیں کرتا ہے, لیکن یہ کام بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, تو یاد رکھ لیں اللہ کا جو فرمانا ہے وہ سچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ برحق ہے. لیکن پتہ بات کیا ہے؟ بات یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. کیا؟ نماز نہیں پڑھ. ہاں, اگر وہ نماز پڑھتا ہوتا الحمدللہ یہ کام کے کبھی قریب نہ جاتا, اس کام کے کبھی قریب کیوں, اس کے قریب وہ کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. اگر وہ خدا کی قسم وہ نماز پڑھتا ہوتا, اس کی بارگاہ میں وہ صحیح معنوں میں سجدہ ریز ہوتا, جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے رب کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ سجدہ ہے. سبحان اللہ. نمبر 1. نمبر 2, بہترین توبہ کا ذریعہ سجدہ ہے, معافی کا ذریعہ سجدہ ہے. اور اگلی بات بھی سن لیں, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین ذریعہ سجدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ سجدہ ہے. اب پوری نماز میں جتنے رکن نماز کے, اس میں سے خاص رکن کیا ہے؟ سجدہ ہے. کہ جب آدمی سارے اعضاء, ماشاء تصور باندھ لینا, کہ جب بندہ سارے اعضاؤں کو, پوری اپنی باڈی کو جب رب کی بارگاہ میں سجدے کی صورت میں جھکا دیتا ہے نا, بس سمجھو اس سے زیادہ رب کی قربت نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے زیادہ رب کی قربت نہیں ہو سکتی. نمبر 1. اگلی بات بھی سنیے, جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے, تو حکم یہ ہے کہ جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے نا, اپنی نظر کو وہاں رکھیں. سبحان اللہ. کیا بات یاد رہے گی؟ کہ جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے اپنی نظر وہاں جمائے. کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے کر صاحب کہ جب آدمی ایسے نماز کی نیت باندھتا ہے نا, جب اس نے سجدہ کرنا ہوتا ہے نا, وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مسلسل متواتر لگاتار نزول ہوتا ہے. جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے, اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے, یہ اپنی نظر کو وہاں جمایا ہوا ہے, وہ ساری رحمت جو ہے نا وہ اس سجدے کی جب دیکھتا ہے تو وہ منتقل اس کی نظر کی طرف آ رہی ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جب نزول ہو رہا ہے, اس سے رحمت مل رہی ہے, رحمت میسر ہے, رحمت کی دولت اسے مل رہی ہے. اگر رحمت مل جائے تو وہ ہر برائی سے نہ بچے. نہیں محترم, وہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ سجدہ نہیں کر رہا. اگر وہ حقیقت میں نماز پڑھتا ہوتا رب کی رضا کے لیے, تو الحمدللہ رب کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ نماز تمہیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے گی, ہر برائی سے محفوظ فرمائے گی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر برائی سے بچنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. تحفظ نماز ہے, حفاظت نماز ہے, نگرانی نماز ہے. یوں سمجھو کہ نماز پڑھنے والا شخص جو ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. لیکن بات یہ بھی نہیں ہے, میں اکثر یہ جملہ کہہ دیتا ہوں, نہ تو نماز گارنٹی ہے, نہ روزہ گارنٹی ہے, نہ سجدے گارنٹی ہے, نہ حج گارنٹی ہے, نہ عمرہ گارنٹی ہے, نہ یہ میرا امامہ گارنٹی ہے, نہ میری داڑھی گارنٹی ہے, نہ میری تسبیح گارنٹی ہے, نہ میری تقریر گارنٹی ہے, نہ قرآن کی تلاوت گارنٹی ہے, نہ عرس گارنٹی ہے, نہ محفل میلاد گارنٹی ہے, نہ مسجد میں آنا جانا گارنٹی ہے, نہ مساجد کا بنانا گارنٹی ہے, نہ مدارس کا بنانا چلانا گارنٹی ہے. ہر وقت اللہ اللہ کرنا کوئی گارنٹی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. گارنٹی ایک ہی ہے جو زبان نبوت سے نکلی. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں فضیلت میں ہیں. کس میں ہیں؟ فضیلت میں ہیں,
نیکی میں ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن گارنٹی اور ضمانت جو ہے نا وہ زبان رحمت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رحمت اپنی زبان نبوت سے دے دی ہے. اب اس کو اپنے دل اور دماغ میں رکھ لیں، تھوڑی جگہ دیں. اللہ تعالیٰ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کل مومن مخموم القلب و صدوق اللسان. خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی گارنٹی نہیں ہے. زبان رحمت نے فرمایا ہر وہ مومن مخموم القلب و صدوق اللسان جو اپنے دل کا صاف ہو، زبان کا سچا ہو. بس یہ اصل میں گارنٹی ہے. کیا ہے اصل میں؟ یہ گارنٹی ہے کہ جو دل کا ہر بندے کے لیے صاف ہو جائے، کلیئر ہو جائے، اور زبان کا ماشاء اللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں، مجھ سے سینئر بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اور ماشاء اللہ اس چیز کو سمجھ رہی ہوں گے. اور ماشاء اللہ آپ خوبصورت جواب مجھے دیں گے کہ اگر ہر مسلمان دل کا صاف ہو جائے اور زبان کا سچا ہو جائے، بے ایمانی، فرار، دھوکہ بازی، منافقت، کوڑ پن ختم ہو جائے، تو جب یہ سارے ختم ہو جائے تو سوسائٹی، معاشرہ، فضا، ماحول، رشتہ داری، دوستانہ ماحول، محلے داری. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مسلمان کی صفت، مسلمان کی نشانی، مسلمان کی علامت، مسلمان کی پہچان، مسلمان کا تعارف ایک ہی ہے. ایک مسلمان مغرب میں ہو اور ایک مشرق میں ہو، مغرب والے کو تھوڑا سا یہاں اشارہ ہو اور وہ کرے ہائے تو مشرق والا حرکت میں آ جائے، اسے سکون نہ آئے. تو اگر ہمارے سامنے مکان بھی تباہ ہو رہے ہوں، بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہوں، بچے بھی تباہ رہے ہوں، خواتین بھی تباہ رہی ہوں، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا، پھر میں آپ کو حدیث پاک سنا دیتا ہوں، وہ ہونا ہی ہونا ہے. اگر زبان نبوت سے نکل گیا ہے تو وہ نہیں ہونا. بولیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا، میرے آقا کی گفتگو کرنا، وہ یہ خدا ہے. اب تو خود فرما رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں. ان کا تو بولنا خدا کا بولنا ہے. اب بولیے اگر جملہ سن لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حدیث پاک سن لیں، اس کا مفہوم دے رہا ہوں میں، کوئی اس کا متن نہیں بیان کر رہا، کوئی عربی نہیں پڑھ رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نیکی کرنی اور نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، برائی سے روکنا اور برائی سے روکنا. کیا برائی سے روکنا یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی اور برائی، نیکی اور برائی. جب اس معاملے سے تم دور ہو جائیں گے تو اب دنیا ہی میں، آخرت کا تو عذاب بڑی دور کی بات ہے نا. زبان نبوت نے جو فرمایا وہ سچ ہے یا نہیں؟ پہلے تو آپ یہ بولیں نا. تو جو میرا کرم وہ ہونا یا نہیں ہونا، اور وہ ہو رہا نہیں. ابھی سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر پتہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا. ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا. وہ اتنا ظلم کرے گا کہ دودھ پینے والے بچوں پہ بھی ترس نہیں کھائے گا. ہو رہا دودھ پینے والے بچوں پہ بھی ترس نہیں کھائے گا، خواتین اور بوڑھے جو لوگ ہیں ان پر بھی ترس نہیں کھائے گا. اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے نا. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہارے اندر جو بڑے بڑے نیک لوگ ہوں گے، گناہ گار نہیں حضرت صاحب، نیکوں کی بات ہو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اندر جو بڑے بڑے نیک لوگ ہوں گے نا، وہ دعائیں کریں گے، رب قبول نہیں کرے گا. وہ وقت آ گیا، ہر مسجد میں دعا ہو رہی ہے، بولو نا. اجتماع دیوبندی بھی کر رہے ہیں، غیر مقلد وابی بھی کر رہے ہیں، سنی بھی کر رہے ہیں، عرس ہو رہے ہیں، اجتماع ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا محفل ہو رہی ہے. اور یہ بھی محفل ہو رہی ہے، اس کے بھی اندر دعا بڑی ہوگی، تہجدیں پڑھی جا رہی ہیں، شراکیں پڑھی جا رہی ہیں. آگے رمضان تو میں کیا بات ہے، سبحان اللہ. پھر عمرہ جناب دڑا دڑ گروپوں کے گروپ جناب خانہ کعبہ کے طواف ہو رہا ہے، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض ہو رہا ہے. لیکن ہماری کرتوتیں اسی کی طرح عمرہ کر کے پھر وہ رشوت بھی کھا رہا ہے. اللہ کے تو بدل گئے عمرہ کرنے کے بعد.
رشوت بھی کھا رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، بےایمانی بھی کر رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، لوٹ مار بھی کر رہا ہے، دل میں بغض بھی ہے، انات بھی ہے، کینہ بھی ہے، دشمنی ہے، اندر گندگی ہے، غلاظت اندر بھری ہوئی ہے. اس لیے میرے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی گود میں پلنے والے، میرے آقا کندھوں پہ سواری کرنے والے، میرے آقا کی نظر نبوت میں کیا نظر نبوت اور صحبت عظیمہ میں پرورش یعنی حاصل کرنے والے، تربیت حاصل کرنے والے، آپ کے بڑے شہزادے، بڑے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تیری ظاہری صورت کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ تیری ظاہری صورت کی، جب خدا کی قسمیں سنتے ہیں نا جی، اے فلاں جناب بادشاہ بھی ہے تو بڑا جناب عاشق رسول ہے، تو جب اس کی کرتوتیں سامنے آتی ہیں نا، دیکھا تیرے گولی مار دوں گا، اس بات وقت گولی مار کہ تو نے دین کا سہارا لے کر تو لوگوں سے لوٹ رہا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تو دین کی بیزتی کروا رہا ہے، تو دینداروں کی بیزتی کروا رہا ہے. بندوں کو ہوش کر جا. ہاں یہاں بھی سن لیں، میں کوئی گھوسلا نہیں مار رہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک دور آئے گا کہ لوگ دین کا سہارا لے کر دنیا کمائیں، دین کا سہارا لے کر دنیا کو، دین کو آڑ بنا کر دنیا کمائیں گے. کیا کمائیں گے؟ اور سب سے بڑا پھر اللہ کے بندے، پھر میں حیران ہوں، این رابنا پھر تسبیح نہیں، این تسبیح پکڑے نہیں کرنا، ہر وقت تسبیح کول گئی تے کرتوتاں دیا این جون گیا نا، توبہ توبہ جڑا سنے گا کہ یا اللہ اے تسبیح کردا ہے کی کردا ہے. اللہ کے بندوں تسبیح بھی بدنام کروا رہے ہو. تم مسلمان ہے، مرنا نہیں. تمہیں دو چادریں نظر نہیں آ رہی، تمہیں تختہ نظر نہیں آ رہا کہ جب تمہیں تختے پہ لٹایا جائے گا تو کروٹ بدلے گا، ٹانگ ہلائے گا، بازو ہلائے گا، کوئی گفتگو کرے گا. تیرے کان کے ساتھ لب لگا کر پوچھا جائے گا حضرت صاحب سر آج تو بولنا، آج بول کے بتا کہ تو ہے کیا. اگر دوستو آج محترم بھائی اختر صاحب اور ان کے صاحبزادوں کی یہ بلائی ہوئی آج بھی ایک تقریب سعید استقبال رمضان، جس کے لیے ابھی تک میں کوئی بات نہیں کی استقبال رمضان کے حوالے سے، وہ تمہیدی گفتگو میں جب باتیں ہو رہی ہیں، اس محفل کے بلانے میں آپ بھی بیٹھی ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، اور یہ بلائی ہوئی محفل کے اندر تم سن رہے ہو، میں سنا رہا ہوں کہ میرے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہاری ظاہری صورت کی گارنٹی نہیں. لوگوں نے پوچھا جی پھر گارنٹی کیا ہے؟ فرمایا گارنٹی اصل میں تیری خلوت کی ہے، تنہائی کی. یہ خلوت تنہائی کیا ہے؟ اے مسلمان تمہیں کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے ہوش کر. پیسہ کوئی شے نہیں، غریب تر تھے، امیر تر تھے، ہیں، رہیں گے، گزارا سب کا ہو رہا ہے. لیکن خدا کی قسم وہ بہتر ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے. بھوکے مر جائیں گے پر کوئی ناجائز پیسہ نہیں آنے دیں گے. بولیے ایسا ہی ہے. اب دیکھیں اگلی بات سن، روزہ کیا کرتا ہے؟ ادھر ہی ہے پریشانی ہو. میں کہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ میں نے ابھی بیان کیا یار، اللہ کو تتقو، اتنا تفسیرہ کر چکا ہوں. تقوی ملے گا، پرہیزگاری ملے گی، متقی بنے گا. کیسا متقی کا لفظ بڑا پیارا بولا کہ نہیں جی، متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، تقوی والا بن جائے گا، بڑا جناب نیکی کرنے والا بن جائے گا. لعلکم تتقون. لیکن تقوی کا مالک متقی پرہیزگار وہی بنے گا جس کی سحری بھی حلال پر، افطاری بھی حلال پر. یہ ذہن میں رکھ لیں. میں تمہیں کوئی مغالطہ نہیں رکھنا چاہتا. میں معاذ اللہ نہ کوئی بڑا مفتی نہ علامہ ہوں، پر میرے ہاں کوئی جناب ریت روت نہیں ہے. ریت کی مراد یہ ہے کہ کوئی لک چھپ نہیں ہے. میں بات کو کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، کرام القاتبین یعلمون ما تفعلون. اور جو فرشتے اس محفل میں آئے ہوئے ہیں نا، وہ بھی ڈائریاں لکھ رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں. میں تمہیں مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا. یہ حتمی فیصلہ ہے کہ سحری بھی تب قبول ہے،
افطاری بھی تب قبول ہے جب رزق حلال ہوگا. اور میں آگے دو چیزیں بڑی پیاری شامل کرتا ہوں، رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا ہو. سبحان اللہ. تو پھر تو پرہیزگار نہ بنے، تو پھر متقی نہ بنے. اگر کوئی کہے مولوی صاحب پھر گارنٹی کیا ہے، میں کہ گارنٹی قرآن کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کی گارنٹی ہے. اور رزق حلال نبی کی ادا کے مطابق ہو، سبحان اللہ. پھر ہو رب کی رضا، یہ رضا. تو پھر ہو رزق حلال سبحان نبی کی ادا، رب کی رضا. رب کہتا ہے گارنٹی میں دیتا ہوں، یہ کام تو کر، گارنٹی میں دیتا ہوں. مولا وہ کیا ہے، لعلکم تتقون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی پرہیزگار ہے، سبحان یہی تقویٰ ہے. ایک بات میں آپ سے اور بات خیال کرنا چاہتا ہوں. ویسے آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ میری باتیں ویسے آسان تو ہے نا؟ سبحان اللہ. بڑا ماحول بن گیا ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت. ویسے ان کے گھر میں ویسے بڑا ماحول بنتا تھا کہ نہیں؟ اللہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ کے پروگرام میں قیامت ایسے چلتے رہیں کہ نہیں، ایک تبلیغ کا سلسلہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے. ایک اگلی بات آپ سے میں ایک بات خیال کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ افطار، میں وہ دو چار خاص نکتے جو میری زبان پہ آ رہے میں کر روزہ افطار. یہ روزہ افطاری جو کروائی جاتی ہے، یہ کن کی کروائی جاتی ہے؟ روزہ افطار، افطاری روزے دار کی ہے یا بے روز کی ہے؟ پھر ہماری افطاری میں بے روز کیوں شامل ہوتی ہے؟ اور شامل کون کرتا ہے؟ ایک بندہ صحت مند ہے، طاقتور ہے، یار میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بچاؤ اپنے آپ کو یار، اپنے رزق کو بچاؤ. اگر تیرے رزق حلال ہے تو حلال ہاں یہ بھی سن لیں، یہ بھی سن لیں، پریشان نہیں ہونا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی نا، تو شیطان کے چیلے سارے اکٹھے ہو گئے. تو آپ اپنے سردار کو کہتے ہیں ابلیس کو کہ سردار جی ایک ایسا نبی پیدا ہوا جس کی امت بڑی وسیع ہے. سبحان اللہ. اس امت کا طول عرض بڑا ہی ہے، سبحان اللہ. طول عرض بڑا ہی ہے، بڑی. کیونکہ قیامت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 120 صفحے ہوں گی. اللہ. کتنی؟ 120. اس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں. سبحان اللہ. صرف 40 صفحوں میں باقی نبی حکومتیں کھڑی ہوں گی. اتنی یہ امت وسیع ہے. سبحان اللہ. تو پھر شیطان کے چیلے صحیح بولے ہاں. کہ نہیں؟ شیطان کے چیلے بولے کہ سردار جی ایک ایسا نبی پیدا ہوا ہے جس کی امت بڑی. اور پتہ آخر کیا کہتا ہے؟ گالی کو نہیں. شیطان نے گالی کو نہیں، میں نے دو کام ان سے کروانے، یہ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے. اللہ. کہنے لگے وہ کیا؟ کہنے لگے رزق کہاں سے آ رہا ہے، نظر جان ہی نہیں دینی. میری باتوں پہ غور کریں یار، یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، اگر ہم اپنے دامن میں لے کے جائیں یار اپنی نظر اس وقت قبر کے اندر لے جاؤ گے بنا، یار اپنی نظر قبر کے اندر لے جاؤ نا، اس وقت اندر لے جاؤ نا. وہ حال ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنے والا ہے نا، سلیپیں پڑ جانی ہیں، قبریں بند ہو جانی ہیں. حضرت صاحب مغالطے میں نہ جاؤ، دنیا بڑی مغالطے بڑی کھڑی. قاری صاحب پتہ نہیں اس دنیا کو مغالطہ کس نے ڈالا ہے. کچھ ایسے بھی آیا ہے، ایسے تو سارا سال حرام کما، ایک محفل میلاد کروا. میں کہتے مگوڑی نہ مارا محفل میلاد، تو ترغیب دینے والے کہ سارا سال حرام کما محفل میلاد کر، تو نبی کا میلاد حرام پہ کر رہا. اللہ کی بندی ہوش کر رہی ہے، نہ ایسا کام کر رہا. پورا مہینہ پانی ملائی جا رہا ہے، قریبا کٹی جا رہا ہے، تیرا پتہ کی جت جاتا ہے. آج دو نہیں ملے گا، لیکن آج 11ویں شریف ہے. اور پیر 11ویں پتہ کیا پیر 11ویں شریف والے فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان دفن نہیں کرتے. اگر 11ویں کر رہے وہ نماز ہی کو نہیں پڑھتا، پکا بے نمازی. بے نمازی کی 11ویں قبول ہو جائے. جو حضور عبد القادر حسنی حسینی سید بادشاہ کا قول ہے کہ بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان دفن کہ تیری 11ویں قبول کر لیں. اندازہ لو کتنا مغالطہ پیار ہوتا ہے. اور مغالطہ کنے پایا ہے؟ آج تو سارے بولے ماشاءاللہ، سوال نہیں، نہ سوال نہیں، کنے پایا بلا. اگر میں اس پہ تبصرہ کروں نا کہ اس نے مغالطے میں کس طرح ڈالا ہے، ایک علیحدہ گفتگو. تلبیس تبلیغ سے کتاب ملتی ہے، علامہ ابن جوزی نے لکھی، کبھی اس کو پڑھ، اس کو خریدو، اس کا مطالعہ کرو، خدا کی قسم تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. 3 لاکھ دعویں شیطان کے پاس. عورت میں 300 مکر ہیں، عورت میں اگر ایک مکری لا دے میں تو بندے تڑپا کر کھا دے. ہاں جی
300 مکر ہیں کس میں؟ عورت میں. کلو شیء یرجع الی اصلہ. 300 مکر کس میں؟ اگر اس میں تبصرہ کروں نا کہ کہاں کا اس نے مکر لگائے تو وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے. وہ تو مکری لگاتی مکری بندے تڑپا کر کھا دیتی تے شیطان جڑا ہے وہ تو اور تو ود دے تو 3 لاکھ دا تو مستغفر 3 لاکھ دا اس کا ایک دعو ہمارے لیے کافی ہے. لیکن بہرحال ٹائم زیادہ ہو جانا ہے. میں ایک بڑی خاص بات کر رہا تھا کہ روزہ افطاری کے ہماری افطاری میں پھر بے روز کیوں آتے ہیں؟ ایک بندہ جناب صحت مند چنگا کٹا کٹا ہو گیا ہٹا کٹا روزہ نہیں رکھنا. پورے 11 مہینے اللہ کا خط دی جا رہے ہیں ظالمہ بدبختہ اور رب دی بان ملا نمک حرامی کرنی. نمک حرامی کہتے ہیں یار کندہ کھاؤ ان دے گوڑے گاؤ آئے آرام آئے اس گھر دی نمک حرامی نہیں کر سکتا بھلا کیوں میں اس گھر دا نمک کھانا. سارے کے نا ملک صاحب ہوندے سی انہیں ایک واقعہ سنایا میں نے. بزرگان میرے نوازی ہیں ماشاءاللہ. کہنے لگے جی نا ایک دن نا چورا نے کہا اپنے سردار نو کیا سردار نو کہ آج نا مال بڑا ہے آج تو سنار چلو آج سنار چلو چلے آگے جس نے پرانے دور سن لگ دیا دیوارا کی لگ دے سی کچھیاں دیوارا دیا پکیاں بھی لگ دیا اٹھا کھوڑی ایک اٹھ نکلنی دیوار سن لگ گیا کہ نہیں دیوار تراز نہ کہ کارسا تھوڑا نہیں پتا ہے سن لگ دیا یہ میرا کہ تفسرہ کر لگ دیا کہ نہیں تو میں اگر کہا جب سن لگ دیا وہ جو سن لا رہی نا ماں دے کول کہتے اس سردار کو جا رہی پینڈ دے نا کی ہائے سکھ مسلمان نہیں سکھ دی کہتے کہ یہ ملک اپنا پینڈ دے نا کی کہ آئے چیلے کہتے ہیں چور کے سردار جی آج ہی تمان سی ہائے کہتے کہ نہیں چوری کرنی. انہوں نے کہا کی ہو گیا بندہ بھی کوئی جناب آج اپن مال بڑا ہے اس کا کہ نہیں یار واپس نہیں ڈیرے چلے. کہنے کہ سردار جی دسو کیوں چوری نہیں کی. کہنے کہ یار اس پنڈ بھی چنا اس پنڈ میں کھانا کھانا گزر رہا سی سفر تے سی بھوک لگی میں کس بندے کو بیٹھا میں سرکار تھوڑے پانی پلا دوں. انہوں نے کہا تو یہ کھانا کھانا ہی تو بھوک لگی سمجھا کھانا بھی کھانا. انہیں بیتی سالن لیندہ میرا روٹی لیندی اسا کیا نہیں ماں میں بڑا ہی مال پر اس پنڈو ساری زندگی چوری نہیں کیونکہ اس پنڈ میں کھانا کھاتا ہے چور کہہ رہے اور وہ بھی سردار کہہ رہے وہ بھی سردار. ایک دن واقعہ اور سنایا واقعہ تو بڑے سننے بعد میں ناپے سے مختصر اکھے پھر ایک جگہ تے ناپ اس طرح ہویا آنا یار رسولی پنڈ نا کی وہ سب یار نہیں وہ سب کیوں وہ سب کہ میرے پنڈ دی نا لڑکی شادی شدہ ہو کے اس پنڈ آ گئی. اس واسطے میرا زمین گوارا نہیں کر میرا زمین اللہ دے بندے دن رات تو دن رات کھا رہے تے صرف وہ بھی اذان تو چند منٹ پہلے تو رکھ کے تے مغرب دی اذان تک صرف تو رب دی حکم دی وہ رب دے حکم دی تعمیل کرنی ہے. تے خدا دی قسم جب روزے کا فلسفہ نہ فلسفہ روزے کا جو فلسفہ اس کی حقیقت اس کا پس منظر اس کی حقیقت اس کا لب لباب اس کا نتیجہ وہ میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں کہ روزے کا سب سے بڑا فلسفہ کیا ہے. تو روزہ رکھ کے تو دیکھ خدا کی عزت کی قسم قیامت کا دن ہوگا کیا اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا. نماز ہے حج ہے عمرہ ہے تلاوت ہے ہر نیک عمل کی جزا فرشتے کھڑے ہوں گے وہ دے رہے ہوں گے کیا ہر نیک عمل کی جزا فرشتے دے رہے ہوں گے فرشتے دے رہے ہوں گے. لیکن جب روزے کی باری آئیں گے
اللہ تعالیٰ خود فرما کہ فرشتو روزہ دار اور میرے درمیان میں سے نکل جاؤ، ہٹ جاؤ، ایک سائڈ میں ہو جاؤ۔ عرض کیا مولا کیا اب کیا حکم ہے؟ نیکی جزا آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی، فرمایا چھوڑو، اب روزہ دار آ رہا ہے۔ الصوم لی وانا بہی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں خود۔ صرف آپ نے ایک بات کرنی، بات آپ نے کی، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، بات سننا، کیونکہ 2-3 باتیں ضرور، کیونکہ استقبال رمضان ہو گیا ماشاءاللہ، کافی باتیں آپ کو مل گئی ماشاءاللہ۔ تو العاقل تکفیر اشارہ، عقل ماننے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو بات تو ایک بھی بڑی ہے کہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ میرا یقین ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر جتنے بیٹھے نا، میں بھی کوشش کروں کہ میں صحیح ہو جاؤں، آپ بھی کوشش کریں۔ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب بندہ کوشش کرتا ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے تو پھر وہ خالص ہو کر مخلص چلتا ہے۔ رب کہتا ہے لنہدینہم سبلنا، سبحان اللہ۔ پھر عربی کا مقولہ من جد وجد، جتنی محنت اتنا ہی پھل۔ پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ ہے، تم کوشش تو کرو یار، تیاری تو کرو یار۔ یہ میری بات ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ اور میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، آپ مجھے پر اچھا جواب دیں گے کہ جب فرشتے جزائر دے رہے ہوں گے، پھر فرشتوں کا ہٹا دیا جائے گا، پھر روزہ دار ہوگا یا رب ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سما کیسا ہوگا؟ جب رب بنائے رات خود جزا دے رہا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جزا رب کی دینی کیسی ہو؟ سبحان اللہ۔ تو پھر روزہ کتنی کمال ہے، اور اتنی کمال شائع ہے، اتنی کمال، اتنی کمال، کتنی کمال ہے جی۔ رب کہتا ہے لعلکم تتقون، سبحان اللہ۔ اور مجھے محبت بھی پرہیزگاروں سے ہے، متقیوں کے ساتھ تو میں محبت خود کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چلو ایک جملہ اور آپ دیتا ہوں، باقی تو حدیث پھر بعد میں کریں۔ ویسے میں جو روزہ افطاری کی بات کر رہا تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے اپنی افطاری میں ان روزے داروں کو شامل کرنا ہے یا بے روزوں کو؟ اور بے روزوں کو شامل کرنے پر حضرت صاحب شریعت کی طرف سے تو رب کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک تو وہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک تو آجا بھی آجا کوئی گل نہیں، تو سر دن رب تو روزہ کر کیا اے آ تو میرے کو کھا۔ ان پیو دشمن کھڑا تو پیو دشمن جامی، تیرے پیو تو کی گزری؟ اللہ کے بندے ہوش کو نہیں، حقیقتوں کی طرف جاؤ۔ یہ حقیقتیں کیوں نہیں کھول رہی؟ قاری صاحب یہ حقیقتیں کیوں نہیں کھول رہی؟ پھر حضرت صاحب میں ایک بات آج کل میں بڑی کر رہا ہوں کہ ہم ان تمام عملوں کو روایتی نہ بنائیں، رسمن نہ بنائیں۔ ہر بات رسمن ہو رہی، روایتی ہو رہی، بس ٹھیک ہے جی ہو رہی، کر لو جی، نہیں ایسا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک نے فرمایا من فطر صائما قال له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار۔ سبحان اللہ۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب میرا امتی روزہ افطار کروائے، روزہ افطار کر رزق سبحان، پھر روزہ افطاری ہو، پھر روزہ سارے بولیے روزہ ادھر وہ روزہ افطاری کروا رہا ہے، ادھر دو اسے ڈگریاں مل رہی، پروٹوکول، وہ دی یار امیری گاڑی، میں اکثر جملہ کہتا ہوں یہ امیری، یہ گریڈ، یہ عہدے نہ اسمبلیوں میں ہے، نہ وزیروں وزارتوں میں ہے، نہ استقبالوں میں ہے، نہ گاڑیوں میں ہے، نہ پیسے میں ہے، نہ دولت میں ہے، کسی میں نہیں۔ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے، بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی پھر امیری کہاں؟ مجھے تک نہیں پتا تھا کہ امیری کہاں ہے، امیری کس کو کہتی؟ میں کہتا ہوں الحمدللہ سب سے امیری یہ ہے کہ رب نے تمہیں 3 پروٹوکول دیے ہیں۔ پہلے رب نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، سبحان اللہ، انسان بنایا، پھر اپنے محبوب امت میں بن مانگے پیدا کیا، پھر رب نے ایمانداروں کے گھر میں پیدا کیا۔ اگر اس سے بڑی کوئی امیری ہے تو مجھے بھی تو بتاؤ نا، کوئی میرے ذہن ٹھیک ہو جائے۔ مجھے سے بڑی کوئی امیری نہیں مل رہی مطلب کہ میں ہے گی۔ اب دیکھیں ادھر افطاری ہو رہی، قاری صاحب ادھر، اور یار افطاری سے ضروری نہیں ہے کہ بیٹھا کہ بھر کے افطاری کرو نہیں، پورا مدینہ گارڈن تھا، پورا کان اکٹھا کرو جی، دیگا پکاؤ جی، انیا کھجوروں کے جی افطاری
اب میری ایک افطاری ہوتی جناب، وہ میری افطاریاں 2-3 روزے تیر کوئی حکومت چلی گئی، میں نے تو پھر جناب اندر بیلی نے بڑا کسیا ہے، انہوں نے کہا تیری مہربانی کچھ خیال کر یار، پانی جس طرح بلندی سے این تھلے ہوندا نا، پانی بلندی سے تھلے کیویں ہوندا ہے، بڑا تیز ہوندا، تے میرا آقا فرمایا ریاکاری بندے میں اس طرح تیز نہ کرو۔ اللہ اللہ اللہ، انہوں نے کہا کوئی خیال کر لا، ہوں تیری افطاری بڑی وڈی ہو گئی ہے، میں بھی اندر بیٹھا ہوں، تے کام خراب ہے تو کچھ خیال کر، ایدے افطاری ہو رہی ہوندی ہے، ایدے رہا پروٹوکول دے رہا ہے، کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، وہ افطاری ہو رہی ہے، ادھر ماضی کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، پر شرط ہے رزق حلال، رزق حلال، نبی کی ادا، رب کی رضا، ادھر افطاری ہو رہی ہے، ہاں نہیں زیادہ نہیں، میرا کہنا کھا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ کھا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ لسی کا کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کا کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ دودھ، تیرے پاس فرصت ہی ایک، میں تو حیران ہاں، ایک گھونٹ اور ایک گھونٹ، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیرے کو فرصت ہی کھجور دی ہے، لیکن تیرے دل تمنا بڑی، خواہش بڑی، اوئے میں بھی افطاری کرواں، لیکن ایک کو کھجور ہے نا، تو کہ سرکار صاحب اس کھجور کے نا تو سے افطاری کر، فرمایا میرا آقا نے کہ ایسا حوض کوثر سے اپنے دستے نبوت سے جہاں پلاؤں گا، لا یظمأ یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ انہوں نے کہا میں اگر کم بڑا لمبا ہے، موضوع بہت وسیع ہے، اگے بڑی بڑی پیاریاں گلاں نے کہ چل دی رہی نے کہ بھائی اختر صاحب نے بہت اچھا کیتا ہے کہ اپنے گھر ماشاءاللہ نے آج استقبال، اور استقبال رمضان کرنا نبی پاک دی سنت جی، ہاں جی کیا مطلب کہ رمضان شریف کے فضائل بیان کرنا، مراقب بیان کرنا، اور رمضان شریف کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، پیار پیدا کرنا، اور ان کا ذہن بنانا، دلوں میں ایک اشتیاق پیدا کرنا، ٹھیک ہے جی، تیار کرنا رمضان شریف کے لیے، یہ میرے آقا کی سنت۔ اور ایک بات اور بھی سنیں، ابھی کچھ دن ہمارے پاس ہیں تو آپ نے روزانہ جو ساتھی ملے گھر والے، بھائی آج قریب ہمارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے شہر عظیم شہر مبارک، دوست کے نام رکھے میرا کر سکتا، شہر عظیم شہر مبارک، کیسے 2 مہینے، یعنی یہ مہینہ عظیم اور مبارک تمہارے پاس آ رہا ہے، آنے والا ہے، اتنا کہنا ایک بندے کو بتانا 100 شہیدوں کا ثواب، جب آ جائے مل جائے تو پھر کہنا جی تجھے مبارک ہو، کس چیز کی؟ تمہیں رمضان نہیں مل گیا، اللہ کا شکر ادا کر، تمہیں زندگی ایک بار پھر رمضان شریف مل گیا۔ تو میں جب بھی روزانہ تراویح میری ہوتی ہے نا، کیونکہ میری افطاری بار ہوتی ہیں، بس 20ویں دن پھر اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، پھر شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہوں شکر ہے کہ کوئی تھوڑی بات ہے کو سرور ملے گا، وغیرہ دوڑ بھاجی ہے، گھر والی طرف دے رہے ہیں کہ گھر افطاری ہو جائے گی، وہ کی کریے کہ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن افطاری کر کے جب دوڑتی ہیں نا، جلدی آتی ہیں یا جلدی پہنچ جائے مسجد میں، تو ان بار دنیا کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح رمضان آیا ہی نہیں۔ اور تراویح جب شروع تھی، میں پہلا جملہ روزانہ ہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ تمہیں مبارک ہو کہ خالق کائنات نے تمہیں ان لوگوں میں سے ایسے نکالا ہے، چن کے لیا۔ قرآن کی فرمائش کر صاحب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کہتا ہے یہ میری مرضی سے چاہوں ایسے چن کے لیا ہوں۔ میں کہتا ہوں رمضان شریف کا مہینہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہو، صلاۃ التراویح ہو، پھر قرآن چل رہا ہو، مجھے بتاؤ اس سے بڑی کیا امیری ہے۔ یعنی جب افطاری ہو رہی ہے تو کیا پہلی ڈگری کیا ملتی ہے جی؟ ماضی کے سارے گناہ معاف۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ جب ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اب یہ جلتی ہے روز کی، جب گناہ رہا ہی نہیں، جب گناہ نہیں رہا، لیکن نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈگری کو علیحدہ بیان کیا، فرمایا ماضی کے گناہ بھی معاف، وَإِتْقَى رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، دوزخ سے بری ہونے کی ڈگری الگ بیان فرمائی، یہ دوزخ سے بھی بری ہے، گناہ بھی معاف، دوزخ سے بھی بری، یاد رہے گا جی؟ لو جی انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ میں بھی کوئی افطاری کراواں کہ نہیں انشاءاللہ، تو ارادہ کرو
قاری صاحب تسی بھی کروانی ہے آپ نے مگر بڑی لیک لگی ہے مولویاں مگر آدھے مولوی نہ افطاریاں کروں دے نہیں نہ ختم دوں دے نہیں نہ قربانی کر دے نہیں یہ لوگوں نے سرت چل دے نہیں یہ لوگوں نے کیسے قربانی کروا یہ آپ قربانی کر دیں اور حقیقت دینا ایک گل صحیح نہیں یہ ساڑھے ایک گل بڑی ہوئی ایسا قربانی کو نہیں کرتا اور میں اتقاب نہیں چھڑتا نا تو میں نے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مولوی اتقاب بند دے کو نہیں میں کو مولوی ہوں میں تو مولوی جوڑے سیدھے کریں میری بڑی گل ہے میں کہ مولوی بانا کو نہیں پر ٹھنڈا کو نہیں میرے تو غذا ہے میں تو جب تک اتقاف کرن میں سکون نہیں ملتا میں تو پورا سال انتظار کرنا کہ اتقاف آوے ایک اتقاف ایک جماعت خود کروانا ایک شعبہ حفظ بیک حفظ پڑھانا ایک جناب تراویح کے میرا شکر قرآن سلام ہے مگر سن رہے ہوں اے چیزیں بڑا لطف ہے خدا اور آخری گل ایک اور بھی ہے نا ایک مدینے شریف حاضری ہو پتہ نہیں کوئی غذا میں نہیں بن گئی ہے اے 4-5 چیزیں تھا نا غذا بن گئی خدا کی قسم تے رب دا کرم ہے اے باقی جماعت کرونا حفظ پڑھونا تے تراویاں قرآن تے اتقاف یہ تو ماشاءاللہ ملتا پیا پر دیشی حاضری ہے نا یہ پھر کدی ناغا ہو جاتا ایسا بھی تیاری سے ناغا ہو گیا تو عجیب جی کفیت ہوئی ہوئی ہے نہیں پر اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے گی کافی ہو گئی ماشاءاللہ اتقاف گانا دیکھتے نہیں ہوتا آج تو سب کہتے ہیں ہاں نہیں وہ ٹائم دا تو ہمارا ایک شاگرد ہے وہ ساؤنڈ چلاتا ہے عام ساؤنڈ میرے شاگرد دو تمہارے اس نے حفظ کی ہیں نادرہ پڑھا ہوا ہے وہ پہلے میں 10-12 سال میرے ساتھ تقریروں میں رہا بڑی دور تک ہے تو اب اس نے کہا میں ساؤنڈ بنا لا اب وہ ساؤنڈ بنا کے چلاتا ہے تو کہیں اس کا ساؤنڈ لگاؤ نا اب تو ساؤنڈ ہی بہت زیادہ ہو گئی تو جہاں میری تقریر اس کا ساؤنڈ لگاؤ نا تو وہ اکثر جب میری تقریر ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ ستا ہوتا ہے تو میں نے لو جی حاجی نذیر صاحب مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں ماشاءاللہ ہیں اور کبھی کبھار وہ اشارہ کرتا ہے میں تقریر کر رہے ہوں نا تو وہ اشارہ کرتا ہے استاد جی بھوک بڑی لگی ہوتی بس تو مجھے بڑا حصہ آ جاتا باقی یار بندہ صحیح نہیں ہے تو جتنے سارے اپنے بیٹھے ہونا وہ تو پھر انہوں نے مخاطب بھی ہو جائے گا جتنے کہ غیر بیٹھے ہونا دور کی بیٹھے ہوگی پھر میں زیادہ نہیں گل کرتا تو جتنے وہ اپنے بیٹھے ہونا زیادہ یہ محلے دار سارے ہون وہ تو میں سیدھا ہو جانا میں کہا اللہ دے بندے تیرے بھوک ہی لگی رہتی رہتا ہے کوئی خیال کر یار کہ نہیں جی یہ کہتے ہیں مذاق ٹھیک کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مذاق ایک ہوتا ہے مذاق مذاق منع ہے مذاق میں دل شکنی ہوتی ہے دل ٹوٹتا ہے چہرہ مرجھا جاتا ہے اور مزاح میں دل مچل جاتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے دل جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے اور مذاق کرنا نبی پاک کی سنت ہے لیکن مذاق نہیں کرنا مذاق کرنا ٹھیک ہے جی وہ مائی صاحب آئی نا تو نے نبی صحابہ نے کہ ابھی بڈھیا نے جنت سے نہیں جانا یہ بھی نا ویسے تو واقعات بڑے میرے کتاب ماشاءاللہ بھری پئی ہے میرا آقا دے مزاح لیکن ایک مشہور واقعہ میں اس وقت پیش کر رہے ہیں کہ وہ مائی صحابہ کرام نا اماں جی جنت سے نہیں جانا بڈھیا یہ نہیں کہ تو نہیں جانا دیکھو صحابہ کرام کتنے پیار ہیں وہ تربیت میرے آقا نے کیتی ہوئے کہ نہیں جی وہ جی میں جدو چلی نا ختم نبوت دی تاریخ بھٹو دور وچ ماشاء تھانوں تو پتہ ہی ہے تے پھر مولوی دی گرفتاریاں ہوئیاں نہیں ہوئیاں بوڑیاں گرفتاریاں ہوئیاں تے سائی والے کے نا مفتی صاحب سی کتے مشہور بنیا مفتی تے 10-15 نال شاگرد کھوتے تے گڈیاں آ گئی زبردست تے او چہرے تے واقف نہیں سی پوری سارے تے ویسے نہ تو واقف سی تے آ وہیں کھڑے ایتھے ایتھے تے نال شاگرد کھڑے گڈیاں ٹھوکیاں ان گڈیاں کے تھلے اترے انسپیکٹر صاحب جناب ڈی ایس پی صاحب تے کہنے لگے مفتی صاحب نہیں کہنے لگے جی حضرت صاحب فلاں مفتی صاحب نے ملنا ہے کدی ویکھے جے ہن اگر کہندے بھی میں ہاں تے پھر کبو آ گیا تے جے کہندے نہیں میں نہیں ویکھیا تے پھر جھوٹ سی ہیں کہنے لگے جی کینو ملنا ہے جی اگے دی مفتی صاحب نے ملنا ہے جی کینو مفتی صاحب تے تسی کدی ویکھے نہیں تسی کدی ویکھے نہیں کو پتہ لگا جی ویکھ رہے نا انہوں نے کہا اگر میں کہنے میں ہاں ان میں ہونے گڈی سٹنا اگر کہا نہیں ہے جھوٹ تک پرہیزگار بڑے سے کہنے کہ جی کتنے بار گل کر رہے ہو جی اگر جی تسی مفتی صاحب ویکھے نہیں کہڑے جی تھوڑی دیر نا چند لمحے تھوڑے ہم پڑھے ایتھے ویکھے سمجھ گئے جھوٹ بھی نہیں ہویا تے گرفتاری بھی نہیں ہے وہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا کہ اماں جی
تسا نہیں جانا نہیں صحابہ کرام میں آقا دے تربیت یافتہ سی نا قربان جاواں کہ لگے جی اماں جی بڈھا نہیں جانا اوتھے بڈھا کو نہیں ہونا اوتھے بڈھا اگلی گل کو نہ کیتی ہن مائی صاحب رو پئی سیدھے نبی پاک دی بارگاہ کیا عرض کی تھی یا رسول اللہ آقا مسکرائے میرا کن تو پھر پتہ سی نا بھی مائی صاحب کیوں آئی نے میرا کن تبسم فرمایا کہنے کہ میں دسو کہنے کہ اتنے سارے غلام بیٹھے نہیں انہوں نے کہا جنت کوئی بڈھا نہیں ہونا میں ہاں بالکل سچ سچ کہا کہ اتنے کوئی بڈھا نہیں ہونا تو ہور روئی تو میرا آقا مسکرائے تو جدو ویکھا نا کون مائی صاحبہ دی کفیت ہاتھ تجاوز کر رہی ہے نگاہ نبوت ان میں نبوت نے دیکھا کہ مائی صاحبہ کی کفیت حد سے فوراً قابو کی اس کفیت کو کہ اماں جی بات یہ ہے کہ وہاں کسی نے بوڑھا نہیں ہونا سب نے نوجوان ہونا اور آپ نے بھی نوجوان ہی ہونا لیکن اتنی بات اماں جی خوش ہو اماں جی خوش ایک گل ہو سنا دی نکی لو جی سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے یہ مشہور گل کریں وہ سارے کھجورا کھا رہے ہیں نبی پاک نے اشارہ کرتا سارے صحابہ کرام بھی گٹکا کٹ کے نہ علی سامنے رکھی حضرت علی سامنے رکھی لو جی جیڑا کھجور کھاوے گٹک حضرت علی دیکھو وہ تو ڈھیر لگ گیا اپنے کو بھی تھوڑی تھوڑی رکھ نہیں ہے صحابہ کرام سی نا اپنے کو رکھ نہیں ہے وہ تو ڈھیر لگ گیا جو تو کھجورا کھانی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاں جی سب تو زیادہ کھجورا کنے کھا دیے نے جی سب تو زیادہ کھجورا کنے کھا دیے نے جی یہ حضرت ابو صدیق بول لے رضی اللہ عنہ پھر پیار سی نا کہنے لگے جی یہی پتہ لگ سکتا ہے کہ جن نے گٹکا نہ زیادہ ڈھیر ہوئے گا وہی پھر زیادہ کھا سکتا ہے انہوں نے کہا جی ہاں جی ویکھو جی وہ پیاری علی تیرے سامنے ڈھیر بڑا بڑا لگا ہے تو سب زیادہ کھجورا کھا دیے نے کہ انہوں نے پھر ادب نو سامنے رکھ کے نا انہیں بڑا کمال مزاق کیتا کہنے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں قربان لگتا ہے میرے ساتھ سرکار علیحدہ کر لیں ادب کیسا کہنے کہ آقا ہی لگتا ہے نا کہ جی میرے ساتھ ہی نا ایک گٹکا سمیت ہی کھاتی گئے بھی میرے گٹکا ہوئی نا ایک گٹکا سمیت ہی کھا گئے میرا آقا بڑے تبسم فرمایا بڑا دوست اللہ پر سلامت کری آج ماشاءاللہ ایک بڑا خصوص ماحول بن گیا اللہ تعالیٰ صاحب خانہ دی تقریب قبول کری پر کوشش کرو یہ اپنی نظر قبر دے وچ رکھو حقیقت ہے کس سے چھوڑانا نہیں جے کس سے نال نہیں جانا جے بزرگ فرماندے نے کھان گے سارے حساب دے گا تو کھان گے سارے حساب دے گا تو اس سے تو کو دنیا اوکھی سوکھی گزر جانی پر آخرت بڑی مشکل ہے حقیقت دیکھو نا میں کیا سی غریب تر امیر تر تھے ہیں اور رہیں گے گزارا ہو رہے پورے کر کتنے امیر نے اور کتنے غریب نے انہوں کل ہوتے سے پنڈ ہے جی کل تو میرے سامنے نا کافی بچے نا کھانا کھا رہے کہ جتی عجیب عجیب سوٹ عجیب جی تو میں انہاں علامت ماں کے یار آئے وے کہنے بچے اب ایکھو یار ساڑیاں عورتاں دے ساڑے بچے خدا دی عزت دی قسم دنیا دی جنت دے رہ رہے ہیں اینا بچہ نے بیکھو خدا کے اندر کپڑے بیکھو اینا بچے جتیاں بیکھو آئے ننگے پھیرے دے گھر دے حالات آ کے بیکھو ساڑیاں نو سارا کچھ لبدا بھی پیا پھر مری جندے نے کی لگے تیرے گھر کی کھادا جی تو کوئی لے رہا جی میں تو لگتا ہے ان لوگوں نے ویسے بتا کے دینا دھکے دے دے کرے راوی یہ نہیں سارا کچھ ملنے کے باوجود ہی شکری اللہ تعالی کیا ہو شکریہ کرنا نہیں کل کے تو بیٹھے بچے بیٹھے نہیں اور پھر کان اندر بھی ہر شہر چیز تھا دعا کریے سارے بزرگ تھک پہ جلدی کر 2 شعر سلام دے